الباب صدق اللہ العظیم درود پاک اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، درس قرآن کی اس مختصر سی نشست میں میں نے پارہ نمبر 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر رنگ برنگی محفلیں سجتی ہیں۔ کچھ محفلیں تو دنیا کی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تو اس کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو محفلیں، جو مجلسیں دین کے نام پہ انعقاد پذیر ہوتی ہیں، ان ساری محفلوں میں سے سردار محفل ہے درس قرآن کی محفل۔ کیوں؟ اس کا تعلق بلا واسطہ اللہ کی ذات سے بھی ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ کبھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، صرف الفاظ نہیں پڑھتے بلکہ اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے۔ درس قرآن کی محفل جمتی ہے تو اللہ رب العزت اس محفل میں بیٹھنے والوں کو 4 نقد انعاموں سے نواز دیتے ہیں۔ 4 نقد انعام کون سے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلے درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں کے دل میں اللہ اطمینان نازل کرتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیا کی کسی محفل میں ان کو دل کی وہ نورانیت نصیب نہیں ہوتی جو درس قرآن کی محفل میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ پہلا انعام ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا انعام، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اس طرح یہ چھت ہے نا مسجد کا، ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ یقین مجھے اس چھت پہ ہے جو کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درس قرآن کی محفل والوں پہ اللہ کی رحمت کا سائبان تن جاتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، تیسرا انعام یہ کہ اس محفل کو نورانی مخلوق فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن میں حضور کا سچا عاشق ہوں، مجھے ساری کائنات سے بڑھ کے اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، ہمیں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور چوتھا انعام وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ انعام تو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں اپنی قسمت پہ رشک آنے لگے۔ حضور فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عندہ، جو درس قرآن کی محفل میں خوش نصیب لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ آسمانوں پہ ایک محفل قائم کر کے اپنے ان بندوں کا نام لے کے تذکرہ کرتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو؟ 4 نقد انعام درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے والا، اور ایک انعام ادھار ہوتا ہے، لیکن ادھار ہم پاکستانیوں والا نہیں، جو نہ ختم ہوتا ہے نہ مکمل ہوتا ہے، یہ ادھار ہے محفل کے ختم ہونے تک۔ حضور نے فرمایا ایسی جب محفل قائم ہوتی ہے
جب وہ ختم ہوتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، اے میرے بندو تم یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں کو بعد میں جاؤ گے، میں جنت میں تمہارا گھر پہلے بنا رہا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ 5 انعام درس قرآن کی محفل میں ملتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان انعاموں کا مصداق بنا دے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب، علماء جانتے ہیں کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ کتاب پہ جو 2 پیشے ہیں نا، جنہیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں نون تنوین، یہ 2 پیشے ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایک عظمتوں والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب کی کائنات کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو لوگوں کی لکھی کتابیں ہیں ان کا تو اس سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو آسمانوں سے اتری کتابیں ہیں اگر وہ بھی اس کے مقابلے میں آئیں گی تو ان کی بات بھی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ ان کتابوں کی سچائی جانچنے کے لیے معیار یہ قرآن ہے۔ ان کی جو بات اس قرآن کے موافق ہے وہ سچی ہے، وہ اللہ نے اتاری ہے، اور ان کی جو باتیں اس قرآن سے ٹکرا رہی ہیں وہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی، کیونکہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ اللہ نے اتاری تو تھیں لیکن حفاظت کی ضمانت نہیں لی تھی، اور یہ کتاب اتاری بھی میرے رب نے ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، کیونکہ یہ کتاب اتری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، تو آسمانوں سے اترنے والی کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کوئی اوراق ہاتھ لگ گئے، کچھ برقوں پہ تورات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، حضور کی محفل میں آ گئے، حضور کے سامنے بیٹھ کے تورات کی ورقوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے، وہ ورقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ جو جو پڑھتے جا رہے ہیں حضور کے چہرے پر نور کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، وہ اور پڑھتے ہیں، حضور کے غصے میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج نبوت کو پہچانتے تھے، وہ دیکھ رہے ہیں حضور کے چہرے کا رنگ بدل رہا، حضرت عمر کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں عمر حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، حضور کے چہرے انور کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر کانپ گئے، خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے عمر تو ابھی بھی تورات لے کے پھر رہا ہے؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، جس ہستی پہ تورات اتری ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آج اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ پہ ایمان لاتے اور رب کا قرآن پڑھتے۔ سبحان اللہ، کوئی کتاب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ عظمتوں والی کتاب ہے۔ اے میرے رب اس کی عظمتوں کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عظمت کی 2 دلیلیں تو یہ لو نا، انزلناہ الیک، یہ عظمتوں والی اس لیے ہے کہ اس کو اتارا ہم نے ہے، اتارنے والا تو دیکھو کون ہے، رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب۔ وہ کہتے ہیں میں نے اتاری ہے، میں خود عظمتوں والا، تو میرا کلام بھی عظمتوں والا، اور اس کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو؟ الیکا، الیکا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عظمتوں کی انتہا یہ ہے کہ اتارنے والا رب العالمین ہے، لے کے آنے والا روح الامین ہے، اور جس ہستی پہ اتر رہا ہے وہ رحمت للعالمین، خدا بھی اعلیٰ، وہ فرشتہ بھی اعلیٰ، یہ زبان بھی اعلیٰ عربی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے اعلیٰ اور بالا۔ تو جب اتنی ساری چیزیں اعلیٰ ہوں تو پھر یہ کتاب بھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی، اور اس کتاب کی نسبت سے جمنے والی محفل بھی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی۔ کتاب انزلناہ، اے میرے بندو یہ کتاب میں نے اتاری ہے، اس کی عظمت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جب یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے
نبی نے ہمیں بتائی ہے، نہ شک خدا میں ہے نہ شک مصطفیٰ میں ہے، تو پھر ہمیں عقیدہ اور عمل بنانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، دیکھیں میں بات کروں، میرے استاد بات کریں، میرے شیخ بات کریں، میرے مرشد بات کریں، ٹھیک ہے وہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم 100% یقینی تو نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے میرے استاد کی بات کچھ اور ہو اور خدا کی بات کچھ اور ہو، لیکن اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوگی، جو اللہ نے بتائی ہوگی، جو مصطفیٰ نے سنائی ہوگی، اس بات کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں، اے میرے رب تو نے یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کی تلاوت کی جائے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس کی الفاظ کو پڑھ لیا جائے؟ کیا صرف اس لیے کہ عدالت میں اس کو سروں پہ اٹھا کے قسمیں اٹھائی جائیں؟ کیا صرف اس لیے کہ کسی کی روح نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھ دی جائے؟ کیا صرف اس لیے کہ جو مر گیا ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تلاوت کی جائے؟ میرا رب کہتا ہے بے شک اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، تلاوت بڑے ثواب کا کام ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن میرے بندوں میرے اتارنے کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، میرے اتارنے کا مقصد صرف اس کی الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے۔ اے میرے رب تو نے ایسے کیوں اتارا؟ اللہ کہتے ہیں لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، میں نے اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ نے ہمیں پیغام کیا بھیجا ہے، اللہ نے اس میں ہمیں سبق کیا دیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، آپ ایمان سے بتائیں کیا آج امت صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں رہ گئی؟ کیا ہم صرف اس کی الفاظ کو پڑھتے نہیں ہیں؟ وہ بھی اگرچہ کم ہوتے جا رہے ہیں، رمضان میں تلاوت کی کثرت ہوتی ہے، رمضان کے بعد پورے سال ہمیں قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق بھی نہیں ملتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا پیغام سمجھیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے یہ پیغام بنا کے بھیجا ہے، اور پیغام جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس پہ ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ درس قرآن کی محفل ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ درس قرآن کی محفل اس کتاب اللہ کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا انسان کو زندہ رہنے کے لیے دھڑکنے والا دل اہم ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کتاب کی اہمیت ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ عرب لوگ، ان کی چونکہ زبانی عربی تھی تو حضور پڑھتے جاتے تھے، وہ سمجھتے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ پہ اکتفا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب پڑھتا بھی ہے اور اس کے معانی، مفاہیم، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح حضور اکرم اپنے صحابہ کو سمجھاتے بھی ہیں۔ تو خدا را قرآن کے ترجمہ کی طرف آئیے، قرآن سیکھنے کی کوشش کیجئے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے طوطے کو یہ رٹ لگوا دی تھی کہ میاں مٹھو باغ میں نہ جانا، مالی مارے گا۔ طوطا، اللہ پاک نے اس میں یہ الفاظ یاد کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس نے وہ یاد کر لی ہے، میاں مٹھو باغ میں نہ جانا، مالی مارے گا۔ ایک دن اتفاق سے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، کتے سے بڑھ کے وفادار کوئی نہیں اور طوطے سے بڑھ کے بے وفا کوئی نہیں، بڑا بے وفا پرندہ ہے یہ، بے شک آپ اسے پیار کے ساتھ پالیں رکھیں، جب موقع ملے گا نا۔ وہ پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، میاں مٹھو صاحب اڑ گئے۔ اب طوطا ہے، اسے پھل کھانے پسند ہیں، اس کا فطرتی رخ باغ کی طرف ہوتا ہے۔ اب طوطا باغ کی طرف اڑتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے میاں مٹھو باغ میں نہ جانا، مالی مارے گا، میاں مٹھو باغ میں نہ جانا، مالی مارے گا۔ اڑتا اڑتا باغ میں پہنچ گیا، امرود کے درخت پہ بیٹھا اور اپنی آواز کی بجائے یہی جو جملہ رٹا ہوا تھا اس میں شور کرنا شروع کر دیا، شور کر رہا ہے اور ساتھ امرود توڑ کے کھا رہا ہے۔ مالی نے سن لیا کہ طوطا آیا ہے اور اس نے اودم مچا رکھا ہے، وہ پیچھے سے آہستہ سے آیا، طوطے کو پکڑ کے دوبارہ پنجرے میں ڈال دیا۔
اب وہ پجرے میں باندھا ہے، پھر کہہ رہا ہے میاں مٹھو باغ میں نہ جانا مالی مارے گا۔ کیوں؟ وہ یہ الفاظ تو پڑھ رہا تھا لیکن اسے ان کا معنی نہیں پتا تھا، اس کا مفہوم نہیں پتا تھا، تبھی وہ کام بھی وہی کر رہا ہے اور الفاظ بھی وہی پڑھتا جا رہا ہے جن الفاظ میں اسے اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم صرف قرآن کی الفاظ کی حد تک رہیں گے تو ہم اس کا پیغام نہیں سمجھ سکیں گے، تو عمل ہم کیسے کریں؟ اس لیے درس قرآن کی محفل انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کے قریب آئیں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن میں نے اس لیے اتارا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اسے سمجھو، اسے سمجھنے سے میرے رب کیا ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کی کسی چیز میں اتنی نصیحت نہیں ہے جو میری کتاب میں ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو عقل والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اسے اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بناتے ہیں، وہ اللہ کی بھی سچے عاشق ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچے عاشق ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔